اتنے بڑے حضرات خوش نصیبی ہے اپنا وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں ہمارے لیے، تو اپنا ہی تھوڑا سا وقت اگر ہمارا زیادہ لگ جائے ایسے مجلس کے اندر، محفل کے اندر بیٹھ جائے کہ جس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے اور اہل قرآن اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا عالم بن جاؤ یا سکھانے والے بن جاؤ یا سیکھنے والے بن جاؤ۔ اگر یہ کام تم سے نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم سماع کرنے والے بن جاؤ، قرآن سننے والے بن جاؤ۔ جس محفل کے اندر قرآن کی بات ہوتی ہے اس بات کو سننے والے بن جاؤ۔ اگر یہ بھی تمہیں نصیب نہیں ہوا، تمہارا بہت ہی ضروری کام تھا، قرآن کی بات کو چھوڑ دیا ہے، موقع نہیں ملا ہے، سماعت سے بھی محروم ہو گئے ہو، تم نے سنا بھی نہیں ہے، تو کم از کم اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جو لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن سنانے والے ہیں، قرآن کی بات کرنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پانچواں مت بنو، اور پانچواں یہ ہے کہ علم اور اہل علم جن کے پاس قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، ان سے بغض نہ رکھو، ان سے نفرت نہ کرو، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو یہ ایسی بارونق بابرکت محافل جو ہے خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اتنے بڑے حضرات جو ہے تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ دستار بندی کے بعد مختصر بیان حضرت خلیفہ عبدالقیوم صاحب مرشد المجاہدین ہمارے سرپرست اہل سنت والجماعت کے بیماری کے باوجود تشریف لائے ہیں، اور پھر انہوں نے فوراً جانا ہے، پشاور اسمبلی میں ان کا اجلاس ہے، لیکن حضرت کے مشکور ہے نہایت ہی کہ انہوں نے ہمارے سروں پر دست شفقت رکھا۔ اس کے بعد انشاءاللہ تفصیلی بیان جو ہے مناظر اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر منظور مینگل صاحب کراچی سے تشریف لائے ہیں، ان کی زیارت ہی کرنا ثواب ہے۔ جو لوگ شب و روز مدارس کے اندر بیٹھ کر قرآن و حدیث کا درس دیتے ہیں، اللہ نے جنہیں بہترین انسان کہا ہے وہ قرآن و حدیث پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ ہیں۔ ان بارونق مدارس سے نکل کر، مساجد سے نکل کر آج اتنے دور ہمارے پاس حضرت تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ ان کا علمی مفصل بیان جو ہے آپ کے سامنے ہوگا۔ اب میں اس سال جو ہے یہ 12ویں دستار بندی ہے مدرسہ تحفیظ القرآن رحمانیہ کے اندر، اس سال جو بچے قرآن پاک کے حفظ کی سعادت جنہیں نصیب ہوئی ہے اور پورے کا پورا قرآن جن کے سینوں میں محفوظ ہوا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ بچے ورتل القرآن ترتیلا کہ جنہوں نے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھا، اس کے مخارج کو، اس کی صفات کو، اس کے قوانین کو یاد کیا۔ تجوید اپنا ایک فن ہے، شعبہ ہے، اور اس فن میں میرے استاد اللہ نے ان سے اس فن میں بہت بڑا کام لیا ہے۔ ملک پاکستان اور بیرون حضرت کے شاگرد موجود ہیں جن کا بہت بڑا ادارہ جہاں پر میں نے اس فن کو حاصل کیا، مدرسہ مرکزی دار القرآن امام منڈی پشاور کے اندر حضرت مولانا قاری فیاض الرحمان علوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہے، جن کے ہزاروں کی تعداد میں قراء اور علماء آج دین کی خدمت اللہ ان سے لے رہا ہے۔ تو مجھے اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی کہ جو فن ان سے میں نے سیکھا ہے، آج وہ فن یہاں پہ بچوں نے پڑھا ہے اور اس سال فارغ ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان کی دستار بندی ہوگی۔ تو یہ مدارس جو ہے ایک باغ ہے، اور یہ باغ اور پودے ہیں، ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے انہی کو بہترین انسان کہا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ کسی بزنس مین، وزیر، صدر، جنرل اور بادشاہ کو نہیں کہا، بلکہ یہ فقیر، یہ غریب بچہ جس کے پاس پہننے کے لیے اچھا لباس موجود نہیں ہے، جس کے پاس جوتے اچھے موجود نہیں ہیں، اچھی سواری موجود نہیں ہے، اور ان کا کھانا بھی اگر ظاہری طور پہ آپ دیکھ لو تو آپ کو عجیب حیرانگی ہوگی۔ وہ الگ بات ہے، اس کے اندر اللہ نے لذت ایسی پیدا کر دی ہے، لیکن انقلاب لانے والے لوگ جو ہے
تاریخ میں اگر دیکھو یہ مدارس میں اور زمین پر سونے والے فرش کو بچھونا بنانے والے سونے والے خاک کے اوپر جو ہے اللہ نے ان سے کام لیا. انقلاب انہی لوگوں سے آیا بر صغیر میں. پھر اللہ نے یہ دولت جو ہے علماء دیوبند کو نصیب فرمائی. قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو پودا دیوبند کے مقام پر لگایا تھا، آج دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے، آج دنیا کے ہر حصے اور گوشے کے اندر اس مدرسے سے فیض حاصل کرنے والے، روحانی فیض حاصل کرنے والے، تربیت حاصل کرنے والے آج پوری دنیا میں اس فیض کو پھیلا رہے ہیں. آج اگر آپ کو تبلیغی جماعت نظر آئے گی تو اس کے بانی مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے یہ فیض کہیں سے حاصل کیا تھا. اگر آپ کو مدارس کی صورت میں، علماء کی صورت میں لوگ نظر آئیں گے تو یہ فیض وہاں سے حاصل کیا تھا. آپ کو مفسر اور بڑے بڑے حدیث پڑھانے والے نظر آئیں گے تو یہ فیض دیوبند سے حاصل کیا ہوا ہے. ہر کافر کے مقابلے میں، ہر فتنے کے خلاف، باطل کے خلاف اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہی علماء دیوبند سے جن کی نسبت ہے، جہاں ان سے فیض حاصل کیا ہے وہی آپ کو نظر آئیں گے. اگر آپ مرزائیت اور قادیانیت کے خلاف ملک پاکستان میں جو فتنہ اٹھا تھا تو اس فتنے کے خلاف بھی آپ کو یہی علماء دیوبند نظر آئیں گے. کہیں پہ سید مولانا انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کی صورت میں، کہیں پہ حضرت مولانا یوسف برنونی رحمہ اللہ کی صورت میں، کہیں پہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی صورت میں. اور رافضیت کا فتنہ جب ملک پاکستان میں اٹھا ہے، شیعت کا فتنہ اٹھتا ہے، صحابہ کرام کے کردار پر، صحابیات کے ایمان پر، ان کے کردار پر جب اس ملک پاکستان کے اندر شیعت کے نام سے، رافضیت کے نام سے ایک فتنہ اٹھتا ہے جو اسلام پر بھونکتا ہے، جو صحابہ کرام کے ایمان پر بھونکتا ہے، کہ جو پیغمبر علیہ السلام کی سیرت، پیغمبر کی سنت، پیغمبر کا طریقہ صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. کوئی حدیث پڑھے کہ اس میں متن جو ہے صحابی رسول ہوگا. اگر صحابہ کا کردار مشکوک ہو گیا، ایمان مشکوک ہو گیا، نبی کی سیرت تک ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں، ہم اسلام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. رافضیت اور شیعت کے نام سے اس ملک میں جب وہ فتنہ اٹھتا ہے تو پھر وہی دیوبند کا روحانی بیٹا جب کی سرزمین سے اللہ تو کام لیتا ہے. ان اللہ یغرس لہذا الدین غرسا یستعملهم فی دینہ. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ پودے ہیں، یہ باغ ہے، مدارس میں پڑھنے والے اللہ اپنے دین کے لیے پودے لگاتا ہے، باغیچے لگاتا ہے. یہ پودا جب بڑا ہو جاتا ہے پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس پودے کو اللہ اپنے دین کے لیے استعمال فرماتا ہے. کہیں پر مدرسے کے اندر، کہیں پہ تبلیغ کی صورت میں اس پودے کو استعمال کرتا ہے. کہیں پہ افغانستان کی پہاڑیوں میں یہ پودا جب بڑا ہوتا ہے، اس کی تربیت، نشو و نما مدارس کے اندر، مساجد کے اندر ان اکابر علماء کے ہاتھوں ان کی تربیت ہوتی ہے. یہ پودا جب بڑا ہوتا ہے پھر آپ کو افغانستان کے پہاڑوں میں نظر آئیں گے، کہیں پہ فتنہ مرزائیت کے مقابلے میں نظر آئیں گے، کہیں پہ رافضیت کا فتنہ اٹھتا ہے، شیعت کا فتنہ اٹھتا ہے. اس کے مقابلے میں آپ کو جو ہے یہ نظر آئیں گے جنگ کی سرزمین سے امیر عظیمت حضرت مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ اس فتنے کے خلاف اٹھتے ہیں. کتابوں کے اندر جو کفر موجود تھا، صدیوں سے کتابوں کے اندر جو کفر موجود تھا، اس کفر کو چوک کے اندر، چوراہے میں، منبر میں، مسجد کے اندر انہوں نے بیان کیا. لوگوں یہ ایمان ہے، یہ کفر ہے، لوگوں یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، لوگوں یہ حق ہے، یہ باطل ہے. صحابہ کا دفاع کیا، صدیق اکبر کی صداقت کا دفاع کیا، عمر فاروق کی عدالت کا دفاع کیا، عثمان غنی کی حیات کا دفاع کیا، علی المرتضیٰ کی شجاعت کا دفاع کیا، معاویہ کی تدبر اور سیاست کا دفاع کیا. تو یہی علماء دیوبند تھے. آج آپ کو ہر محاذ پہ نظر آئیں گے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ. تصوف کا صحیح سلسلہ دیکھنا ہے، جعلی سلسلوں کو ہم نہیں مانتے ہیں، جعلی پیروں کو ہم نہیں مانتے ہیں. الحمدللہ علماء دیوبند کے ہاں اولیاء کرام کا ایک سلسلہ سلاسل کے اندر بھی دیکھو، آپ کو نقشبندی سلسلہ نظر آئے گا، آپ کو چشتیہ سلسلہ نظر آئے گا، آپ کو قادریہ سلسلہ نظر آئے گا. لیکن حق والے ہیں، صحیح بات آپ کے سامنے رکھیں گے. تو یہ فیض وہ تھا جو قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے جس کی
کی ابتدا رکھی تھی، اور وہ مدرسہ 14 صدیاں پہلے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر اللہ کے پیغمبر نے سامنے صحابہ شاگرد تھے اور صحابہ ان سے فیض حاصل کرنے والے تھے۔ مدینے میں اصحاب صفہ اس چبوترے کے نیچے پیغمبر سے دین کو سیکھنے والے یہ مدارس کی ابتدا تھی۔ پھر مصر کے اندر، عرب کے اندر، عجم کے اندر مدارس کا ایک جال آپ کو نظر آئے گا۔ یہ مدارس ہر زمانے میں ایسے مخالف پیدا ہوتے رہے، انہیں معلوم ہے یہ فیکٹریاں ہیں، یہاں سے مال نکلتا ہے، یہاں سے حافظ قاری نکلے گا جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، یہاں سے مجاہد نکلے گا، یہاں سے ولی نکلے گا، دین کا محافظ نکلے گا، لہذا اس فیکٹری کو بند کر دیا جائے۔ پہلے بھی کافر موجود تھے، انگریز موجود تھے، آج بھی انگریز کے اشاروں پر چلنے والے، ان کا نمک حلال کرنے والے موجود ہیں۔ نہ وہ بند کر سکے دین کا کام، نہ یہ بند کر سکتے ہیں، قیامت تک یہ باغیچہ چلتا رہے گا۔ یہ مدرسہ بھی ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے، اس کی ابتدا 12 سال پہلے ہوئی تھی، لیکن خوش نصیبی ہے سینکڑوں بچے یہاں سے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے یہاں سے رخصت ہو گئے چلے گئے ہیں، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھا، یہاں سے چلے گئے ہیں۔ بڑے بڑے اکابر جو ہے نسبت قرآن کی وجہ سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ کتنی بڑی شہادت ہے، اتنے بڑے بڑے علماء، یہ ہمارے سروں کے تاج ہے۔ آج دنیا کا کوئی بڑا جرنیل، وزیر اعظم، صدر آ جائے، ہمیں کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ جنہیں اللہ نے فضیلت دی ہے آج ہمارے سروں کے تاج ہے، اللہ نے عزت دی ہے۔ ان کی موجودگی میں حضرت مفتی صاحب تشریف لائے ہیں، تمام علماء کرام جو تشریف لائے ہیں، طلباء کرام، قرآن صاحب، یہ نیک لوگوں کی مجلس ہے۔ میں دل سے اپنی طرف سے اپنے محترم بھائی محمد امجد خان کی طرف سے، اپنے مدرسے کے اساتذہ کی طرف سے ان کا مشکور ہوں، تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بے شمار علماء کرام بزرگ میرے سامنے تشریف فرما ہے، اس سے اور زیادہ بارونق محفل اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ اس میں جو مانگی ہوئی دعا ہے اس کو قبول فرماتے ہیں۔ تو میں احترام کرتا ہوں، اس سال جو شعبہ حفظ سے فارغ ہونے والے طلباء کرام ہیں، اتنے بڑے حضرات علماء کرام، میں ان سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں اگر یہ تشریف فرمائے، ان کے سروں پہ دست شفقت فرمائے اور اپنے بابرکت ہاتھوں سے ان کے سروں پہ پگڑیاں باندھے، ہمارے لیے بڑی خوشی ہوگی۔ مفتی زر محمد صاحب جامعہ فاروقیہ کے استاد ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا ڈاکٹر منظور نعیمر صاحب تشریف فرما ہے۔ سربراہ صاحب سنت والجماعت حضرت خلیفہ عبدالقیوم صاحب تشریف فرما ہے۔ استاد محترم حضرت مولانا قاری فیاض الرحمان علوی صاحب تشریف فرما ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب یہ بھی آگے تشریف لائے۔ حضرت مولانا الطاف الرحمان صاحب یہ بزرگ حضرات ہیں، جب یہ بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے انشاءاللہ جس طرح اللہ نے ان سے دین کا کام لیا، یہ بچے بھی مجاہد بنیں گے۔ ان سے بھی مؤدبانہ درخواست ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئے۔ حضرت مولانا قاری علی سلیمان صاحب ہیں، یہ بھی آگے تشریف لے آئے۔ باقی تمام علماء اور قراء جو ہے وہ ہمارے لیے اپنے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک اس فیض کو جاری و ساری فرمائے۔ تو شعبہ حفظ سے اس سال جو ہے 13 بچے فارغ ہوئے، جن میں ایک میری بھتیجی ہے، چھوٹی ہے، 12 لڑکے ہیں، وہ بچی ہے، چھوٹی بچی ہے، اس نے بھی حفظ کیا ہے، 6-7 سال اس کی عمر ہے۔ تو یہ قرآن کا اعجاز اور معجزہ ہے کہ بڑا نسخہ آدمی نہیں اٹھا سکتا ہے قرآن، لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں، دماغ میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا ہے۔ تو شعبہ حفظ میں سب سے پہلے یہ خوش نصیب جو ہے حافظ وحید اللہ، اور اس کے والد کا نام ہے منگل خان، پشاور سے تعلق ہے۔ نام ذرا دیکھو، منگل بدھ جمعرات تو ہے، شاید اپنا نام بھی تبدیل کر دے، لیکن قرآن کا جو ہے یہ حافظ بچہ ہو گیا ہے اور قیامت کے دن جو ہے اس کے لیے شفاعت کا ذریعہ ہوگا۔ حافظ وحید اللہ، والد کا نام منگل خان، پشاور سے تعلق ہے۔ اس کے بعد حافظ سیف الرحمان اور اس کے والد کا نام ہے لچر خان۔ تو یہ نام ایسے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا ہے، اس کا تعلق چلاس کے ساتھ ہے۔ حافظ سیف الرحمان آگے آ جائے۔ علماء کرام جو ہے اگر صرف اپنا ہاتھ بھی ان کے سروں پہ رکھتے ان کے لیے بڑی شہادت ہے۔ یہ بچے آگے آ جائے جن کی دستار بندی ہے۔ اس کے بعد میں حافظ محمد حماد، والد کا نام محمد ریاض، نتھیا گلی سے تعلق ہے۔ حافظ محمد حماد، والد کا نام محمد ریاض، نتھیا گلی سے۔ خوش نصیب بچہ جس کی سینے میں قرآن محفوظ ہوا، اور قیامت کے دن 10 ایسے لوگوں کے لیے
جہنم پہ جن پہ واجب ہو چکی ہے ان کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جائے گا، شفاعت کرے گا۔ یہ اختیار کسی اور کے لیے نہیں، حافظ قرآن کے لیے 10 بندوں کی بشارت اس کے لیے ہو گئی ہے۔ جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جائے گا حافظ احسان اللہ، اس کے والد کا نام ہے محمد ارشاد، نتھیا گلی سے تعلق، حافظ احسان اللہ محمد ارشاد والد کا نام۔ اس کے بعد حافظ محسن علی ولد مختار علی، حافظ محسن علی خوش نصیب بچہ جو یہاں پر اس مدرسے میں اس سال جو ہے اللہ نے قرآن یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اس کے والد کا نام ہے مختار علی، نوشیرے سے اس کا تعلق ہے، نوشیرہ۔ اور یہ میری بھتیجی ہے چھوٹی سعدیہ رحمان، اس کے والد کا نام ہے حبیب الرحمان، چھوٹی بچی ہے حافظہ سعدیہ رحمان، والد کا نام حبیب الرحمان ہے۔ اللہ نے اس کے دل و دماغ میں پورا قرآن محفوظ کر دیا ہے، تو یہ قرآن کا معجزہ ہے، 14 صدیہ جو قرآن لوح محفوظ سے اللہ کے نبی کے سینے پر، نبی کے سینے سے صحابہ کے سینوں میں آج ہوتا ہوا ان بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ اس کے بعد میں حافظ نصیر الدین، والد کا نام پٹنگ خان ہے، کوہستان سے اس کا تعلق ہے، حافظ نصیر الدین ولد پٹنگ خان، کوہستان سے تعلق ہے۔ یہ علماء کرام کے سامنے آ جائے، علماء کرام کے سامنے۔ اس کے بعد حافظ محمد سعد، اس کے والد کا نام ہے عطا الرحمن، اٹک سے اس کا تعلق ہے اس بچے کا۔ حافظ محمد عرفان، والد کا نام یار محمد، بٹگرام سے اس کا تعلق ہے، یہ بھی آگے آ جائے۔ حافظ محمد سعد ولد عطا الرحمن، اٹک سے تعلق ہے۔ حافظ محمد عرفان، والد کا نام یار محمد، بٹگرام سے تعلق ہے۔ اس کے بعد حافظ جہاد اللہ، والد کا نام محمد یحییٰ، پشاور سے اس کا تعلق ہے۔ حافظ جہاد اللہ، والد کا نام محمد یحییٰ، پشاور سے اس بچے کا تعلق ہے۔ اور یہ قرآن یاد کرنے کی اللہ نے اسے توفیق دی ہے۔ اللہ ان بچوں کا حافظ، قاری اور عالم کا عمل بنائے، ان سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے۔ اس کے بعد حافظ نور زمان، اس کے والد کا نام محمد اعظم ہے، اٹک سے اس بچے کا تعلق ہے۔ اور شروع میں جب آیا اس بچے کو والد نے کہا زنجیروں سے باندھو، 3 دن تک باندھا تھا، امید تھی کہ یہ بچہ پڑھ جائے گا، لیکن سب سے زیادہ ہم خوش جو ہے اور ذہین بچہ اور شریف جو ہے الحمدللہ مدرسے کا حافظ نور زمان ہے۔ حافظ نور زمان ولد محمد اعظم، اس بچے کا تعلق جو ہے اٹک سے ہے۔ یہ وہ خوش نصیب بچے تھے کہ جنہوں نے اس سال جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کے حافظ ہوئے، اور اس کے بعد یہ اپنی اسناد بھی علماء کرام کے بابرکت ہاتھوں سے لے لے۔ شعبہ تجوید سے تعلق رکھنے والے کہ جنہوں نے قرآن حفظ کرنے کے بعد قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھا، تو ان میں سے پہلے قاری محمد فیضان، اس کے والد کا نام محمد فرمان، دیری کیال سے اس بچے کا تعلق ہے۔ قاری محمد فیضان ولد محمد فرمان، دیری کیال سے۔ یہ خوش نصیب بچے جو حافظ بھی ہو گئے، قاری، اللہ نے آگے عالم و بعمل بنائے۔ اور حضرت ڈاکٹر منظور مہنگل صاحب جیسے اللہ نے دلیری اور شجاعت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد قاری محمد عاطف صاحب ولد محمد داؤد، اس بچے کا تعلق جو ہے شیروان سے ہے۔ قاری محمد عاطف ولد محمد داؤد، بچے کا تعلق شیروان سے ہے۔ اس کے بعد قاری محمد عامر، اس کے والد کا نام خالد محمود ہے۔ دنیا میں بھی بچے کے ساتھ والد کا نام لیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن کتنا خوش نصیب ہوگا، اللہ والدین کو بلائے گا اور تاج پہنایا جائے گا، سورج اور چاند سے زیادہ اس کی روشنی اور چمک ہوگی۔ یہ حافظ قرآن کے والدین کے لیے ہے۔ اس کے بعد جو ہے قاری محمد فیصل، اس کے والد کا نام محمد صدیق ہے، اس بچے کا تعلق شیروان سے ہے۔ قاری محمد فیصل ولد محمد صدیق، شیروان سے اس کا تعلق ہے۔ اس کے بعد قاری اعجاز الحق، اس کے والد کا نام محمد طاہر ہے، چلاس سے اس کا تعلق۔ قاری اعجاز الحق ولد محمد طاہر، چلاس۔ اس کے بعد قاری محمد اسحاق، اس کے والد کا نام خالق الخال ہے، دمتوڑ علاقہ دمتوڑ سے اس کا تعلق ہے۔ قاری محمد اسحاق، یہ بچہ آگے آ جائے۔ قاری محمد اسحاق ولد خان گل خان، دمتوڑ۔ اس کے بعد قاری شمس الرحمن ولد محمد عارف، اس بچے کا تعلق حویلیہ سے ہے۔ یہ بچہ بھی آگے آ جائے۔ اور ایسے خوش نصیب بچہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے حضرات علماء کرام جو ہے اسلاف ہے،
ہمارے یادگار ہیں، ہمارے اکابر ہیں، ان کے ہاتھوں سے ان کے سروں پر پگڑی باندھی جا رہی ہے۔ قاری شمس الرحمان ولد محمد عارف حویلی سے تعلق ہے۔ اس کے بعد قاری ابو موسیٰ حسین ولی اس کے والد کا نام ہے، قاری ابو موسیٰ ولد حسین ولی، اس بچے کا تعلق افغانستان کے ساتھ ہے۔ تو یہ خوش نصیب بچے تھے جو آپ کے سامنے اس بابرکت محفل میں اور آپ جیسے خوش نصیب لوگوں کے سامنے، حفاظ اور قراء کے سامنے، اولیاء کرام کے سامنے، جن کے ہاتھوں سے ان کے سروں پہ پگڑی باندھی گئی، اسناد انہیں دی گئی، تو اللہ سے واثق امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ ان بچوں سے دین کا کام لیں گے، دین کی خدمت لیں گے۔ تو اس بچی کے ساتھ پہ میرے استاد محترم حضرت مولانا قاری فریاد الرحمان علوی صاحب نے اپنا دست شفقت، خلیفہ ابو قیوم صاحب، ڈاکٹر منظور میگل صاحب نے ڈال دی ہے۔ یہ تو ہمارے محترم صاحب نہیں سمجھ سکے، تو یہ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ حضرت نے اپنا رومال ڈال دیا ہے۔ سبحان اللہ، خوش نصیبی ہے اور میرے لیے تبرک ہے، چاہتا ہے کہ یہ رومال بعد میں لے لوں گا، تو حضرت کے ہاتھوں سے یہ بڑی شہادت ہے۔ فیضان خان خانویز خان، یہ بچے اس کی دستار بندی نہیں ہوئی تھی، یہ بچہ آگے آ جائے۔ یہ سند قاری صاحب کے رسم مبارک ہاتھ سے یہ بچہ جو ہے فیضان خان والخانویز خان۔ اس کے بعد میں چونکہ حضرات اکابر میرے اساتذہ ہیں، میرے استاد یہاں پہ کھڑے ہیں، ان کے سامنے یقیناً بولنا میں گستاخی اور بے ادبی سمجھتا ہوں، لیکن کچھ مجبوری تھی، کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا تھی۔ الحمدللہ اس طرح سے بھی آپ حضرات کے تعاون سے جو حضرات تھے، یہ کام تھا مدارس کے اندر، ہم یہی تحفہ دے سکتے ہیں، سال کے بعد ہم کچھ اور تحفہ نہیں دے سکتے ہیں، یہی تحفہ دی اللہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ تو اس کے بعد میں اہل سنت والجماعت کے سرپرست حضرت خلیفہ عبد القیوم صاحب دامت برکات العالیہ سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے جامع اور پراثر باتوں سے ہمیں مستفید فرمائے۔ حضرت مولانا خلیفہ عبد القیوم صاحب